नाजरीन, पाकिस्तान के 14,500 के करीब वो शहरी जिनको ये लालच था कि अगर हम 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और हमें घर बैठे बैठाए ही 50,000 या 60,000 रुपये आसानी से मिल जाएंगे बगैर कोई मेहनत किए या हाथ पांव चलाए, तो उसका फ़ायदा उठाया एक मामूली से स्कूल टीचर ने, जिसने इन 14,500 जो कि रिपोर्टेड हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, जिन्होंने अपने क्लेम सबमिट नहीं करवाए, वो न जाने कितने हैं, उनसे कमो बेश 1.5 से 2 अरब रुपए आज से तकरीबन 10 साल पहले लूटे या बटोरे, और उनको ये झांसा दिया कि वो अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर उनको बैठे बिठाए घर बैठे ही एक सर्टेन अमाउंट की जो प्रॉफिट है वो मिलेगा, और उसके बाद उसका ये प्रॉफिट जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो उस लालच का फायदा उठाया इस नौसरबाज या फ्रॉडिये डबल शाह ने, जिसको सिब्तुल हसन शाह के नाम से जाना जाता है, और उसका जो मारूफ नाम है वो डबल शाह है। वजीराबाद का रहने वाला ये शहरी, जो कि एक स्कूल का मामूली सा टीचर था, लेकिन उसके बाद वो फिर जॉब छोड़कर अपनी सरकारी दुबई गया। दुबई जाके उसने वहां से ये कोई ट्रिक सीखा कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनके ही पैसे से उन्हीं को ही ऐसा चैन चक्कर चलाता था कि वो प्रॉफिट उनको देता था बैठे बैठा, और इस तरह हजारों लोगों को उसने अपने जाल में फंसा कर झांसा देकर अरबों रुपए का ये जो फ्रॉड है, जिसको पाकिस्तान में पहली दफा इतना हाइप मिली, हाईलाइट हुआ, और ये पॉन्जी स्कीम की एक बड़ी मिसाल है जो कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड हुई। इसकी तफसीलात जो है वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और पॉन्जी स्कीम्स बेसिकली होती क्या है, और आज तक दुनिया की जो चंद बड़ी पॉन्जी स्कीम्स हैं वो उसमें लोगों को कैसे लूटा गया, कितनी रकम लूटी गई। और पाकिस्तान में भी आजकल इस तरह के बहुत सारे फ्रॉडिये पॉन्जी स्कीम या पैरामिड स्कीम्स जो हैं वो चला रहे हैं, और लोगों के अरबों रुपए जो हैं वो रफू चक्कर हो चुके हैं इसी चक्कर में। क्योंकि जब तक लालची जिंदा है तब तक ये नौसरबाज जो है इसी तरह लोगों को धोखा देते रहेंगे, और उनको उनकी जो मेहनत की कमाई होती है, बाज लोगों की तो मेहनत की कमाई है, और बाज लोगों का जो ब्लैक मनी है, जो उनका हराम की कमाई भी जिसे हम कहते हैं, जो उनका आमदन उनको फिक्र नहीं होती कि अगर वो चली भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उन जैसे हजारों लोगों को ये जो पॉन्जी स्कीम्स वाले हैं वो पाकिस्तान में धड़ल्ले से लूट रहे हैं। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। मैं हूं या आप हैं या कोई भी शहरी है, वो ख्वाह पाकिस्तान में रहता हो, ख्वाह वो कि दुनिया के किसी कोने में भी रहता हो, उसको जो मुफ्त की जो आमदन आती हुई नजर आ रही होती है ना, तो वो फिर यही समझता है, यही उसके ख्वाहिश होती है कि बगैर कोई हाथ पांव चलाए, बगैर कोई मेहनत किए, अगर मैं 10,000 रुपया फोर सपोज इन्वेस्ट करता हूँ किसी जगह में, तो मुझे उसका जो रिटर्न है वो एक माह में या 15 दिनों में 10,000 की बजाय 20,000 मिल रहा है या 25,000 मिल रहा है। तो फिर मेरी लालच बढ़ेगी, मेरा ग्रीड बढ़ेगा, और मेरे अंदर ये हिर्स मजीद पैदा होगी कि मैं मजीद पैसे लगाऊं, मजीद इन्वेस्टमेंट करूं और मजीद प्रॉफिट हासिल करूं बैठे बिठाई। फिर जब उसको एक दो दफा इस तरह का प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, फिर वो अपने दोस्तों को, अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अहले मोहल्ला को, इलाके के लोगों को वो इस स्कीम के बारे में बताना शुरू करेगा कि यार वो फलानी जगह पे मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, उसमें मैंने किया कुछ भी नहीं, 10,000 इन्वेस्ट किया और 15 दिन बाद मुझे 20,000 मिल गया या 25,000 मिल गया। तो फिर वो देखा देखी उसको और बहुत सारे लोग जो हैं वो भी उसी मंसूबे में जिसमें उसने इन्वेस्ट किया होता है उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि वो इन्वेस्टर या वो कारोबारी कंपनी जो लोगों को ये झांसा देती है कि आप 10,000 अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 15 दिन बाद 15,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा या 25,000 मिलेगा। और फिर जिस तरह आप इन्वेस्ट करते जाएंगे उस तरह प्रॉफिट रेशो जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो वो ये होते हैं नौसरबाज। इनको अब डिजिटल जो दुनिया है मॉडर्न वर्ल्ड में, इनको पॉन्जी स्कीम्स भी कहा जाता है और मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है, जिसमें ये लोगों को झांसा देकर और लोग उनके झांसे में आकर अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी जो है वो लुटा बैठते हैं। तो पाकिस्तान में आजकल लालच जो है ना वो बहुत बढ़ चुका है। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स हैं जो इस वक्त भी जो है मुख्तलिफ इदारों में जेर तफ्तीश हैं। उसमें FIA है, उसमें नैब है, उसमें एंटी करप्शन है,
یا اور بہت سارے تھانوں میں کچہریوں میں کیسز چل رہے ہیں جس میں اس طرح کے بہت سارے اربوں روپے لوگ جو ہیں اپنے ڈبو چکے ہیں انہی پونزی اور ملٹی لیول مارکیٹنگ والی اسکیموں میں، جس میں جو B4U والا سکینڈل ایک بڑا مشہور آپ کے سامنے آیا، جس میں ایک کمپنی آئی، اس نے لوگوں کو سنہری باغ دکھائے، طرح طرح کے پروجیکٹس لانچ کیے اور اس میں لوگوں کی انویسٹمنٹ کروائی اور پھر وہ انویسٹمنٹ لے کے بھاگ گئے۔ اس پر جو ہے وہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بھی یہ ثابت ہوا کہ یہ ایک ملٹی لیول مارکیٹنگ کا پروجیکٹ تھا، جس میں ان کو ستمبر 2021 میں تقریباً 4 ارب روپے کا فائن ہوا، لیکن وہ پھر یہاں سے بھاگ گئے، ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لوگ آج بھی جو ہے وہ مختلف عدالتوں کچہریوں اداروں میں ان کے خلاف کیسز جو ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو ہیں بہت سارے ایسے کیسز ہیں، جس طرح یہ ابھی ٹریئر NFT کے نام سے ایک کرپٹو پروجیکٹ شروع ہوا، اس میں لوگوں کے کم و بیش 50 کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ فراڈ کی نظر ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مختلف یہ علاقوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کمیٹیاں ڈال لی جاتی ہیں، کمیٹیاں لوگ اکٹھی کرتے ہیں اور پھر اس شرط پہ کہ جی آپ کمیٹی ڈالیں، پہلی کمیٹی فلانے کو ملے گی، دوسری فلانے کو ملے گی۔ اس طرح کے بھی اور بہت سارے کیسز اس وقت مختلف پاکستان کے طول و عرض میں رجسٹرڈ ہیں۔ ایک کراچی کا بڑا معروف کیس ہے جس میں کم و بیش 42 ارب روپیہ جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ کمیٹی والی جو مائی تھی یا انٹی تھی وہ لے کر رفو چکر ہو گئی۔ اس کے بعد اور میں بہت سارے کیسز بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، اس میں یہ سولر سسٹم والے لالچ دے کر اس میں بھی لوٹا جاتا ہے، پھر چکن کا لالچ دے کر لوٹا جاتا ہے، موٹر سائیکلوں کا لالچ دے کر لوٹا جاتا ہے۔ ان گنت کیسز ہے، جتنے کیسز میں آپ کو بتانا چلوں تفصیل تو کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، لیکن جو بڑا معروف کیس ہے جو پاکستان کی تاریخ میں جس کو بڑی ہائپ ملی، پہلی دفعہ لوگوں نے شاید اس کیس کے بارے میں اتنا سنا ہوگا، اس سے پہلے بہت بے شمار کیسز ہوتے ہوں گے، لیکن یہ رپورٹ بڑا ہائی لیول پہ ہوا تھا۔ اس میں کیونکہ سرکاری لوگ بھی شامل تھے، مختلف بیوروکریٹس کے بھی پیسے تھے، ان کے رشتہ داروں کے، عزیزوں کے، بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو اس شخص نے لوٹا جس کا نام سبت الحسن شاہ ہے، اور یہ ادھر سیالکوٹ اور وزیر آباد کے علاقے کا رہنے والا تھا، ایک اسکول ٹیچر تھا، وہاں پر یہ کمپیوٹر سائنس پڑھاتا تھا، اور اس کے بعد پھر اس نے وہ پڑھانے کے بعد یکدم نوکری چھوڑی، اور چھوڑنے کے بعد یہ دبئی چلا گیا، وہاں پر کچھ 6-7 ماہ اس نے گزارے اور پھر پاکستان آیا اور لوگوں کو پھر یہ جھانسا دینا شروع کیا۔ اس نے کوئی ایسا اس نے میکانزم بنایا کہ لوگوں کو کہا کہ وہ انویسٹمنٹ کریں، اس کے پاس انویسٹمنٹ کریں 15 دن کی یا 30 دن کا جو ان کا پروفٹ پلان ہے، اس کے مطابق ان کو ان کا ریٹرن ملے گا، اس کا پروفٹ ملے گا۔ تو وہ انیشلی سب سے پہلے جس شخص کے ساتھ اس نے اپنی یہ اسکیم شروع کی وہ اس کا ہمسایہ ہی تھا، سبت الحسن شاہ صاحب کا، جس کو ڈبل شاہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس ہمسائے سے یہ کاروبار شروع ہوتا ہوتا پھیلتا 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 پورے پاکستان میں پھیل گیا، اور پھر نیب میں جب یہ کیس رپورٹ ہوا، جب ڈبل شاہ صاحب رفو چکر ہو گئے، لوگوں کے پیسے واپس نہیں مل رہے تھے ان کو جو اربوں روپے انہوں نے انویسٹ کیے ہوئے تھے، تو پھر وہ فرار ہو گیا۔ پھر انویسٹیگیشنیں ہوئی، قانون حرکت میں آیا، بہت سارے کیسز ہوئے، بہت سارے ادارے اس میں متحرک ہوئے اور اس کو پکڑا گیا اور پکڑ کے اس کو جیل میں ڈالا گیا، اور اس کے پھر جو ایسٹس ہیں وہ ریکور کرنا شروع کیے۔ تو اس میں جو انویسٹیگیشن یہ ہوئی تھی کہ 32 مختلف ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹیز جو ہیں اس نے اپنے نام پر کروا رکھی تھی، وہ بھی پھر فریز کی گئی، جو کیش اس سے ملا وہ بھی ضبط کیا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ جو ہے وہ 14,500 کلیمنٹس جو ہیں جو کہ رپورٹڈ ہیں، نیب میں انہوں نے اپنا کلیم سبمٹ کروایا کہ انہوں نے یہ ڈبل شاہ کو اپنے پیسے دیے تھے اور وہ اس نے پیسے ان کے کھا لیے ہیں یا وہ فراڈ اس کے ساتھ کر دیا، ان کو ریٹرن نہیں مل رہا۔ تو پھر یہ کیس بڑھتا اس کو 2024 میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے جو وکٹمز تھے ڈبل شاہ کے، اس کو اراؤنڈ 1.5 to 2 بلین روپیز جو ہے وہ اس کے جو افیکٹیز ہیں اس کو ریٹرن کر دیا گیا ہے 2024 تک، جو کہ ستمبر اگست کے درمیان کا وقت بنتا ہے، جو ابھی تک کی دستیاب معلومات ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کیا گیا پونزی سکیمز کے ذریعے۔ اب یہ جو پونزی سکیم ہے ان کی تھوڑی سی تاریخ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ جو پونزی ورڈ ہے یہ بیسیکلی اطالوی زبان کا ورڈ ہے، اور یہ پونزی سکیم کا نام کہاں سے پڑا یہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ ایک کاروباری شخص تھا جس کا نام تھا چارلس پونزی، اس نے اپنا لوگوں کے ساتھ یہ بزنس شروع کیا جس طرح یہ ڈبل شاہ والا کیس ہے، لیکن یہ جو کیس رپورٹ ہوا تھا یہ 1920 کے ایرا میں جو چارلس پونزی ہے اس نے لوگوں کو بڑی تعداد میں اپنے اس جھانسے میں گھیرا ڈالا ان کو، اور ان کی جو رقم ہے اس کی انویسٹمنٹ کروائی۔ انیشلی وہی ہوا، لوگوں کو پروفٹ دیا، پروفٹ
جب ایک سرٹن اماؤنٹ اس کے پاس اکٹھی ہونا شروع ہوئی، کچھ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ ایک فراڈ ہے، یہ جو اسکیم ہے یہ لوگوں کا پیسہ ہی گھما کر لوگوں کو آگے دیتا ہے، اور اس میں جو الٹیمیٹلی جو پہلے شروع والے انویسٹرز ہوں گے یا لوگ جو اس میں انویسٹ کر چکے ہیں وہ الٹیمیٹلی اس کا خمیازہ بھگتیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تو پونزی اسکیم کا جو تاریخی پس منظر ہے، چارلس پونزی سے پہلے یہ امریکہ میں ایک کیس، تو 1869 سے 1872 کے درمیان جرمنی کا ایک شہری تھا جس کا نام ایڈلے اسپٹ زیڈر تھا، اور اس نے جو ہے وہ اسی طرح پونزی اسکیم کے ذریعے لوگوں کو لوٹنا شروع کیا۔ پھر 1880 میں ایک امریکہ میں جو سارا ہوئی ایک خاتون تھی جنہوں نے کہ لیڈیز بینک کے نام سے ایک بینک ڈیولپ کیا اور وہاں پہ خواتین سے انویسٹمنٹ کروائی، اور پھر اس کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو کہ یہ مختلف پونزی اسکیم کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ اس کی آگے بھی چل کے بتاتا ہوں کہ اس وقت جو بڑی 10 مختلف بڑی پونزی اسکیم جو ہے وہ ہسٹری کی کون کون سی رہی ہیں، اس میں یہ جو لیڈیز بینک والی پونزی اسکیم تھی یہ 8% پروفٹ ریشو ان کو دیتی تھی، اور وہ پھر اسی طرح ہوا کہ جب ایک سرٹن اماؤنٹ اس کے پاس اکٹھی ہوئی اور وہ پیسے لے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ 1920 میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ چارلس پونزی نے جو ہے وہ ایک ایسی اسکیم شروع کی تھی کہ وہ جو ڈاکخانے والی سٹیمپس ہوتی تھی اس وقت اس کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی تھی، تو اس میں جو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی تھی یہ چارلس پونزی والی اسکیم میں، یہ جو امریکن پولیس آفیسرز تھے انہوں نے سب سے زیادہ اس میں انویسٹمنٹ کی تھی کہ ان کو ریٹ آف جو ریٹرن تھا وہ خاصا اٹریکٹیو لگ رہا تھا، تو انہوں نے اپنی سیلریز کے پیسے ڈال ڈال کے لوگوں نے اس میں انہوں نے پولیس آفیسرز نے شروع کیا، پھر وہ آخر ان کے ساتھ وہی ہوا، ہاتھ ہو گیا اور ان کے پیسے لے کے وہ فرار ہو گئے۔ اب جو اس میں سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے اس نے بھی بہت سارے اس میں ایس او پیز اور طریقہ کار طے کیے ہوئے ہیں کہ کیسے آپ ایک پونزی اسکیم کو جج کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایس ای سی پی ہے یو ایس کا جو سیکورٹی اینڈ ایکسچینج ہے کمیشن ہے ایس ای سی، وہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کو جو پونزی اسکیم ہے وہ کس طرح پتہ لگے گا کہ یہ پونزی اسکیم ہے۔ اس میں اگر ہائی انویسٹمنٹ ریٹرن ہے ود لٹل اور نو رسک، اگر اس آپ کو نظر آ رہا ہے وہی جو بات میں نے کی کہ گھر بیٹھے ہی آپ کو جو ہے وہ ہائی ریٹرن مل رہا ہے اور آپ کو رسک اس میں کوئی نہیں ہے، کام آپ کوئی نہیں کر رہے، جسٹ آپ نے پیسے دیے ہیں، تو وہ سمجھے کہ وہ ایک پونزی اسکیم کا ایک فارمولہ ہے۔ پھر اس کے بعد اوورلی کنسسٹنٹ ریٹرنز ہے، مثلا آپ کو مستقل ایک ہی اماؤنٹ میں ریٹرن ملتا جا رہا ہے، وہ اس میں کمی بیشی نہیں ہو رہی، اگر آپ کو 10,000 روپیہ ریٹرن مل رہا ہے تو وہ 2-3 ماہ مسلسل 10,000 روپیہ ہی ریٹرن ملتا ہے، تو یہ بھی ایک اس کی جو ہے وہ فارم ہے پونزی اسکیم کی۔ تو ان رجسٹرڈ انویسٹمنٹ بھی اس میں آتی ہے، ان لائسنس جو سیلرز ہیں یا ایسی کمپنی جن کا کسی ادارے میں رجسٹریشن نہیں ہے، اس کو اتھینٹیکیٹ نہیں کیا کسی سرکاری ادارے نے، تو وہ کوئی ایسا بزنس یا کمپنی رجسٹر کر رہی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے ایک جو ہے وہ ریڈ فلیگ ہے یا وہ الرٹ ہے کہ آپ کو یہ سمجھیں گے یہ ایک پونزی اسکیم کی طرف معاملہ جو ہے وہ جا رہا ہے۔ تو پونزی اسکیم میں جو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، وہ یہ جو پیرامڈ اسکیمز ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک اس کی فارم ہے کہ کرپٹو کرنسی کی پونزیز آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، وہاں پر لوگوں کو بیوقوف آسانی سے بنا لیتے ہیں، لوگ ریٹرن دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں ان کے ساتھ بڑا اسی طرح ہی ہاتھ ہوا، انہوں نے بھی 7-8 لاکھ روپیہ اسی کرپٹو کرنسی کا جو پونزی اسکیم تھی اس میں انویسٹ کیا اور وہ پھر اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں۔ لیکن جو اس میں ٹاپ 10 میں نے آپ کو بتایا کہ پونزی اسکیموں میں جو بڑی پونزی اسکیمیں ہیں اس میں یہ چارلس پونزی کی اسکیم ہے جس میں اس نے $15 ملین کا جو ہے فراڈ لوگوں سے کیا تھا۔ اس کے بعد برنارڈ جسے برنی میڈوف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس میں انہوں نے 17 سال تک لوگوں کی انویسٹمنٹ کروائی اور اس میں انہوں نے کہا گیا کہ آلموسٹ $52 بلین کا جو ہے وہ سکیم جو ہے وہ اس بندے نے کیا تھا۔ پھر ایک اور امریکن ہے لوئس پرلمین، انہوں نے بھی آلموسٹ $1 بلین کا جو ہے وہ سکیم جو ہے وہ کیا اور لوگوں کے پیسے جو ہے وہ اس میں اپنے پونزی اسکیم کے ذریعے یا ملٹی لیول مارکیٹنگ کے ذریعے اس طرح انہوں نے ہتھیائے۔ اور پھر ایک رشین کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سرجئی مینڈروڈی، یہ ایک رشین ہے جنہوں نے $4.3 ملین کا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا۔ ایلن سٹینفرڈ ہیں، $5.9 بلین کا انہوں نے فراڈ کیا۔ جیرالڈ پینی ایک شخص ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جرمن ہے، انہوں نے بھی $0.5 بلین کا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا۔ ٹام پیٹرز جو ہیں انہوں نے $100 ملین، اسکاٹ روتھسٹن یہ ہیں $1.2 بلین کا انہوں نے جو ہے وہ کلیم کیا۔ ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ فیک سیٹلمنٹس جو ہیں وہ انہیں لوگوں کو بیچی اور ان کو یہ جھانسا دیا کہ آپ یہ
सेटलमेंट खरीद लें, जब ये सेटलमेंट क्लियर होगी तो इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। तो उसकी मद में उन्होंने $1.2 बिलियन का जो है वो फ्रॉड जो है इन लोगों के साथ किया। तो ये दुनिया के चंद बड़े जो पॉन्जी स्कीम्स के फ्रॉड थे वो मैंने आपको बताए हैं। पाकिस्तान में भी इस वक्त ये पॉन्जी स्कीम बड़ी जोरों शोर से चल रही हैं, तो उसके लिए आवाम को मोहतात रहना होगा, देखना होगा कि जो बंदा या जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज चेक करें, वो चेक करें कि वो किस किस जगह पर रजिस्टर्ड हैं, और वो जिस जगह पर रजिस्टर्ड होने का दावा करती हैं वहाँ से आप काउंटर चेक करें। उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो खून पसीने की कमाई अगर है तो उसको फिर इन्वेस्ट करें, और जो उसके एसओपीज़ हैं या वो जो स्टेट बैंक है या एसईसीपी के जो एसओपीज़ हैं उसके मुताबिक वो अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है या टर्नओवर मिल रहा है तो फिर आप उसमें समझे कि आपकी इन्वेस्टमेंट मोहतात हो रही है, उसमें आपको फ्रॉड नहीं होगा, कोई लूटने वाला नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है और आप रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देख रहे हैं और बैठे बिठाए ही पैसे कमाने का ख्वाब देख रहे हैं, तो फिर ऐसे ही पॉन्जी स्कीम्स जो हैं वो आपको इसी तरह के फ्रॉडिये डबल शाह जैसे पाकिस्तान में हजारों मौजूद हैं जो लोगों को लूट रहे हैं, उनसे फ्रॉड कर रहे हैं। वो आपको लूटते रहेंगे, क्योंकि जब तक लालची जिंदा है तब तक ये नौसरबाज जो हैं वो इसी तरह आपको लूटते रहेंगे, आपकी खून पसीने की कमाई जो है वो लूट के फरार हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको खुद एहतियात बरतनी है।